بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ فارسی قواعد انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے مرکب تام سے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں مرکب تام اور جملہ کے کتنے ارکان ہیں، مسند مسند الیہ، رابطہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، آج کے سبق میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ دیکھیے آپ، مرکب تام، مرکب بولتے ہیں، پہلے مرکب اور تام دونوں کو سمجھیں آپ۔ مرکب چند بکھری ہوئی چیزوں کو آپس میں ایک کر دینا، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کسی کو ملا دینا، آپس میں ایک کر دینا ترتیب کے ساتھ۔ اور تام کا معنی ایک ہوتا ہے تام، ایک ہوتا ہے ناقص۔ تام کا معنی مکمل، ناقص کا معنی ادھورا۔ مرکب ناقص ایک ہوتا ہے مرکب، جب مرکب تام ہے تو مرکب ناقص بھی ہوگا۔ مرکب تام کی بات ابھی چل رہی ہے تو مرکب تام کا مطلب سمجھیں۔ مرکب تام کی تعریف دیکھیں آپ۔ مرکب تام کی تعریف کیا ہے؟ مرکب تام کی لفظی مطلب یہ نکلے گا مکمل طور سے ملائی ہوئی چیز۔ مرکب تام کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے مرکب تام کی تعریف پوچھیں تو آپ کہیں گے مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ جیسے آپ نے کہا خالد آیا ہے، خالد آیا ہے، عمر گیا ہے، زید بیٹھا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایسا مرکب ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اب مرکب تام کو ہم کلام تام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جملہ تام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کلام مفید بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ مفید بھی کہہ سکتے ہیں، کلام مفید بھی کہہ سکتے ہیں اور جملہ تام بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جملہ سے بات مکمل طور سے سمجھ میں آ جائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اور اگر بات ادھوری آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پھر وہاں مرکب ناقص ہم کہیں گے۔ جملے تو مکمل ہیں لیکن بات ادھوری ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ اور اگر جملہ کم ہی ہے لیکن بات سمجھ میں آ جا رہی ہے تو ہم اس کو مرکب تام کہیں گے۔ یہاں الفاظ سے بحث نہیں ہے، یہاں تام سے بحث ہے۔ الفاظ کی تعداد اگر زیادہ ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو مرکب ناقص ہی کہیں گے، لیکن اگر الفاظ کی تعداد کم ہے اور بات سمجھ میں آ جا رہی ہے تو ہم اس کو مرکب تام کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، حالانکہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے مرکب تام اس الفاظ کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے، لیکن یہاں لفظ ترتیب کی قید لگی ہوئی ہے تو لفظ ترتیب کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ یہاں ترتیب کیوں لگائی گئی، لفظ ترتیب کا اضافہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ کی اس ترتیب، ایسا نہیں کہ مطلب بہت سارے الفاظ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک لفظ کا دوسرا مفہوم ہے، دوسرے لفظ کا کوئی کچھ اور مفہوم ہے، تیسرے لفظ کا کچھ اور مفہوم ہے۔ تو الفاظ تو ہیں لیکن بے ترتیب ہیں، تو بے ترتیب والا الفاظ یہاں سے ہٹ گیا، بے ترتیب والے الفاظ یہاں سے ہٹ گئے۔ ترتیب سے، ترتیب کی قید جب مصنف نے لگا دی تو اب یہاں بے ترتیب والے الفاظ ہٹ گئے۔ جیسے احمد عالم ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، احمد کیا ہے، عالم کیا ہے، ترتیب ہے اس میں۔ ساجد آیا ہے،
کیا ہے؟ اس میں ترتیب ہے، اس لفظ میں ترتیب ہے، اسی لیے یہاں پر ترتیب کی قید لگائی ہے۔ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے، بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ اس مرکب کو مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرکب مفید اور جملہ مفید بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس مرکب کو مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ صرف اب جملہ بھی کہیں گے تو مطلب مرکب تام اس کو کہا جائے گا۔ جیسے احمد عالم است، احمد عالم ہے، ساجد آمدہ است، ساجد آیا ہے۔ تو احمد ایک لفظ، عالم ایک لفظ، است ایک لفظ۔ اب یہ تینوں ترتیب وار الفاظ ملا کر مرکب تام ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مرکب تام۔ اب اس کو ہم مرکب مفید بھی کہہ دیں گے اور ہم اسے جملہ بھی کہیں گے۔ یوں ہی ساجد آمدہ است، ساجد ایک الگ لفظ ہے، آمدہ الگ لفظ ہے، است الگ لفظ ہے۔ تینوں الفاظ کو ترتیب کے ساتھ ملا کر یہاں ایک جملہ بنا دیا گیا ہے، مرکب مفید بنا دیا گیا ہے۔ چلیے، یعنی الغرض، جس جملے سے، جس مرکب سے بات مکمل طور سے سمجھ میں آ جا رہی ہے اس کو ہم مرکب تام کہیں گے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں جملہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، جملہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ رکن کے جمع ارکان، رکن ممبر کو کہتے ہیں۔ جملہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جملہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، یعنی جملہ کے 3 ممبر ہوتے ہیں۔ جملہ کے، اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ جملہ کے ممبران کا نام کیا ہے، جملہ کے ممبران کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے مسند الیہ ہے۔ پہلا ممبر کا نام مسند الیہ ہے، دوسرا ممبر کا نام مسند ہے، اور تیسرا ممبر کا نام رابطہ ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات الگ سے سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے کمیٹی، انجمن جو ہے بنتا ہے، کمیٹی جو بنتی ہے، کمیٹی کوئی تنہا چیز کا نام نہیں ہے، انجمن کوئی تنہا چیز کا نام نہیں ہے۔ جب تک اس کے اندر ممبر نہیں ہو، ممبران نہیں ہو، تو کمیٹی نہیں کہلائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیٹی جو ہے ممبران سے ملے ہوئے ہیں، ممبران کے مجموعے کا نام کمیٹی ہے، ممبران کے مجموعے کا نام کمیٹی ہے، ممبران کے مجموعے کا نام انجمن ہوتا ہے۔ تو جب تک ممبر نہیں ہو کمیٹی نہیں بن سکتی ہے۔ جس کمیٹی میں ممبر نہیں ہو اس کو کمیٹی نہیں کہیں گے، کیونکہ کمیٹی ممبر ہی کا نام ہے۔ کئی ممبران ہو اس کا نام کمیٹی رکھا جاتا ہے۔ تو بغیر ممبر کے ممبران کی کمیٹی نہیں بن سکتی ہے، اور جیسے بغیر ممبران کے انجمن نہیں بن سکتے ہیں، یوں ہی بغیر ممبران کے جملہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بغیر ارکان کے جملہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جملہ کے لیے بھی ممبر کا ہونا ضروری ہے، جملہ کے لیے بھی ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ اور جملہ کے ممبر کا نام کیا ہے؟ جملہ کے ممبران کا نام کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، مسند ہے اور رابطہ ہے۔ جملہ کے ممبران 3 ہیں، کون کون؟ مسند الیہ، مسند اور رابطہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ ایک کمیٹی کا نام ہے اور اس کے ممبران کا نام مسند الیہ ہے، مسند ہے اور رابطہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، جملہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، مسند الیہ پہلا ممبر، دوسرا مسند، تیسرا رابطہ۔ جیسے ساجد نیک است، ساجد نیک ہے، اس جملہ میں ساجد مسند الیہ، اس جملہ میں ساجد مسند الیہ، نیک مسند، اور است کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ صرف اگر ساجد اب کہیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ایک چیز سے کوئی کمیٹی نہیں بنتی ہے، کسی ایک ممبر سے کمیٹی نہیں بنتی ہے، اس کے لیے ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ساجد ایک الگ ممبر ہے، نیک الگ ممبر ہے، است الگ ممبر ہے۔ اگر ساجد نیک صرف آپ کہیں گے تو 2 ممبر ہوئے، اور 2 ممبر سے بھی یہاں کام نہیں بن رہا ہے۔
تو یہاں است لگائیں گے تو تیسرا ممبر جب تک نہیں آئے گا تب تک جو ہے مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ جو ہے جملہ ہونے کے لیے ممبران کا ہونا ضروری ہے. کون کون ممبران؟ جو 3 ممبران ہے اس کا ہونا ضروری ہے. تو اس جملہ میں ساجد مسند الیہ ہوا، نیک مسند ہے اور است رابطہ ہے. رابطہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ساجد اور نیک کے درمیان جو رابطہ پیدا کر رہا ہے اسی کو رابطہ کہتے ہیں. عقیل دانش مند ہے. عقیل دانش مند ہے کیا مطلب؟ انہیں عقیل عالم ہے، عقل مند ہے. تو اس مثال میں عقیل مسند الیہ ہوا، عقیل مسند الیہ ہوا، دانش مند مسند اور است رابطہ ہے. سالم میخانت، فارسی میں سالم پڑھتا ہے. اس مثال میں سالم مسند الیہ، میخانت مسند. سالم اور میخانت کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ رابطہ ہے. اب آسانی کے لیے مسند الیہ، مسند اور رابطہ کی تعریفیں بھی آپ دیکھ لیں. یہ تعریف جو یاد کر لیجیے گا. مسند الیہ کی تعریف کیا ہے سنیں. مسند الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے. تو ابھی عقیل دانش مند ہے. عقیل کیا ہے؟ عقل مند ہے. تو عقیل کی طرف دانش مند کی نسبت آپ کر رہے ہیں. دانش مند ہونے کی، عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عقیل کی طرف. ساجد نیک ہے، نیک ہونے کی نسبت کس کی طرف ہم کر رہے ہیں؟ ساجد کی طرف. تو ساجد مسند الیہ ہوا، وہی کر رہے ہیں. مسند الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور مسند وہ کلمہ ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے. جیسے آپ کا ساجد نیک ہے تو نیک مسند ہے، تو آپ اس کی نسبت جو ہے ہم کر رہے ہیں کس کی طرف؟ ساجد کی طرف. وہ کلمہ ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے. اور رابطہ وہ کلمہ ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہے، است، اردو میں ہے، فارسی میں است. یہ بیچ میں جو رابطہ پیدا کرتا ہے، کنیکشن پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، دوستی کرواتا ہے، اسی کو رابطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رابطہ وہ کلمہ ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ جب تک نہیں ہو، رابطہ جب تک نہیں ہو تب تک مسند اور مسند الیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب رابطہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو مسند اور مسند الیہ کا معنی اور مطلب کو کھولتا ہے. اور مسند الیہ اور مسند کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے رابطہ کا ہونا ضروری ہے. بس.